الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم یہاں الیکشن کے حوالے سے جمع میں حاجی بنارس صاحب اور بھائی بہار صاحب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ممنون ہوں، جنہوں نے ہم سے محبت عقیدت کا اظہار کر کے آج آپ اور میری ملاقات کے لیے موقع فراہم کیا. میں سب سے پہلے بہار بھائی کو اس خوبصورت گھر پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ان کے گھر میں برکتیں نازل فرمائے اور اس گھر کے بنانے میں جتنی مشکلات قرضے انہوں نے اٹھائے ہیں اللہ ان سب کو اپنی قدرت سے مکمل اور کامل فرمائے. اور آپ میں سے مجھ میں سے جو لوگ کرایہ پہ رہتے ہیں، بے گھر ہیں، اللہ ان کو اپنے کھلے بڑے گھر نصیب فرمائے. اور دوسری چیز ہے کہ میں اپنے تمام ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے جو جماعت کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، شاگرد ہیں، مقتدی ہیں، یقین کرو یہ ہمارے اخلاص کی ایک میں دلیل دے رہا ہوں کہ لوگ پیسے دیتے ہیں، یار ہماری چاکنگ کرو، ہمارا پوسٹر لگاؤ، ہمارا اشتہار لگاؤ، دیہڑیاں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، یہ کام کرو، دیہڑی ملے گی تو وہ کام کریں گے. یہ جتنا بھی آپ کو ہمارے پوسٹر چاکنگ نظر آتی ہے، یقین کرو ہم نے کسی کو 1 روپیہ نہیں دیا. یہ اخلاص ہے، یہ محبت ہے. اس طرح کے لوگ، اس طرح کے نوجوان، اس طرح کے دوست، اس طرح کے رضاکار جب کسی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وہ ہر کام کر سکتا ہے. اور جو لوگ پیسے دے کر کام کراتے ہیں، جب تک پیسے ہیں تو کام ہوگا، پیسے نہیں ہے تو پھر کام نہیں ہوگا. بہرحال ہم الیکشن کی مناسبت سے یہاں جمع ہے. ہمارے پاکستان رائے حق پارٹی کے جو پینل ہے جس کا انتخابی نشان استری ہے، اس کے چیئرمین بھائی طاؤس خان جدون ہیں، جنہوں نے ابھی آنا تھا اور بارش کی وجہ سے نہیں آئے. انہوں نے آپ سب سے معذرت بھی کی ہے، آپ کو سلام بھی بولا ہے. اسی طرح دوسرے وارڈ میں جو ہمارے کونسلر ہیں حکیم بہادر صاحب F2 میں ہیں، وہ بھی بہت متقی پرہیزگار اور باشرہ انسان ہیں. اسی طرح ڈاکٹر طارق صاحب آپ نے سنا، طارق رحمان صاحب آپ نے سنا. اور واحد چیئرمین کے لیے میرا نام میری جماعت نے، میرے ساتھیوں نے، میرے دوستوں نے دیا ہے. ایک ہوتا ہے آدمی کوئی ہرس کرتا، لالچ کرتا، طمع کرتا ہے، اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے. ایک آدمی نہ ہرس کرے، نہ لالچ کرے، نہ طمع کرے، لوگ اس پر ذمہ داری ڈالیں تو حدیث میں آتا ہے ایسے بندے پر ذمہ داری ڈالنے کے بعد اللہ کی مدد ہوتی ہے. بہرحال مجھ میں کوئی ہرس نہیں تھا، لالچ نہیں تھی، کوئی طمع نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے. یہ حضرات کا، پورے یوسی کے علماء کا مجھ پر اعتماد تھا، ائمہ کا مجھ پر اعتماد تھا. ان سب نے کہا آپ کھڑے، ہم اپنے کسی عالم کو کھڑا نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے پوری یوسی 7 میں آپ دیکھ لیں کوئی عالم مقابلے میں کھڑا نہیں ہے. یہ ان کا اعتماد تھا. تو یہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا، مجھ پر ذمہ داری ڈالی ہے، تو میں آپ کے اعتماد پر کھڑا ہوں. اگر آپ نے حمایت کیا، تعاون کیا، دست و بازو بنے، انشاءاللہ ہم خدمت کریں گے. باقی الیکشن ہے، جیسے خوشی میں، غمی میں، موت مرگ میں، شادی بیاہ میں اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، باہر کے لوگ بھی آتے ہیں. اسی طرح الیکشن میں بھی ہر امیدوار آتا ہے، ہر کینڈیڈیٹ آتا ہے. آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے، نہ آپ منع کریں. آپ کا اسلام، آپ کا دین، آپ کا رواج آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا آپ کسی کو منع کریں. نہیں بھائی، آپ سب کو بلائیں. جو بھی آتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی آ جائیں، بھائی ہماری گلی میں آ جائے، ہمارے گھر میں آ جائے. آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے محلہ دار ہیں. اور یہ گلی محلے کا الیکشن ہے، یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے. ہمارا آپ کا جو اصل رشتہ ہے وہ گلی محلے کا ہے. ہماری خوشی ایک ہے، غم ایک ہے، موت مرگ ایک ہے. یہ الیکشن تو 5 سال کے بعد آتا ہے، 8 سال کے بعد آتا ہے، اور پھر 2 دن کے بعد دوبارہ چلا جائے گا. تو ہم نے تو اسی محلے میں رہنا ہے. ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو صبح شام ہمیں نظر آتے ہیں. اب باہر سے کوئی بھی نہیں ہے. باہر سے مطلب کوئی امریکہ سے نہیں آیا، کوئی برطانیہ نہیں ہے، کوئی بلدیہ ٹون سے نہیں آیا. اس یوسی کا جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس یوسی میں جتنے امیدوار ہیں وہ سب اسی یوسی کے ہیں. یہ F1 F2 شیرپاؤ، یہ یوسی 7 ہے. باہر سے کوئی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی باہر کے بندے کو نہیں دو، باہر کے بندے کو نہیں دو. بھائی باہر کا ہے کون ہے؟ امریکہ سے کوئی آیا، برطانیہ سے کوئی آیا، یا بلدیہ ٹون سے کوئی آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں آیا. جتنے بھی امیدوار ہیں
میں ہوں یا دوسرے ہیں یا تیسرے ہیں، جتنے بھی ہیں وہ سب اسی کے ہیں، باہر کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ چیز ذہن سے نکالنی چاہیے کہ باہر کے بندے آئے ہیں، باہر کا کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی امیدوار ہیں سب اسی شیر پاؤ F1 F2 کے ہیں، اس UC کے ہیں، اسی محلے کے ہیں۔ وہ چیئرمین کا جو ووٹ ہوتا ہے پوری UC کا ہوتا ہے۔ مثلا میں یہاں کا چیئرمین ہوں، میں اب F2 میں جاؤں گا، F1 میں جاؤں گا، وہ یہ تھوڑی کہیں گے یہ باہر کا ہے، پوری UC ایک ہے، اور چیئرمین کا ووٹ بھی پوری UC میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں سے اگر کوئی ہے وہ ہمارے پاس آئے اور ہم کہیں کہ باہر سے آیا ہے، حالانکہ وہ پوری UC میں ہے، اس کے لیے پوری UC بنتی ہے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ ہم کہیں کہ باہر سے بندوں کو نہیں دینا، اندر والوں کو دینا۔ جتنے بھی امیدوار ہیں سب اندر والے ہیں، باہر والا کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے یہ سب امیدوار ہمارے بھائی ہیں، ہم محلے دار ہیں، ہمارا عقیدہ ایک ہے، مسلک ایک ہے، نظریہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، کعبہ قبلہ ایک ہے۔ ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی یہ جمہوری حق ہے۔ پھر آپ یہ کہو گے مولوی صاحب جب اختلاف کوئی نہیں ہے تو پھر آپ الیکشن میں کیوں آئے؟ بھائی ایک جمہوری طریقہ کار ہے، جب بھی انتخابات ہوتے ہیں ہر جماعت اپنے امیدوار عوام کے پاس بھیجتی ہے۔ اب عوام کا کام ہے امیدوار کو منتخب کرنا۔ دیکھو ہم مسلمان ہیں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، آج 17 تاریخ ہے، کل 18 تاریخ ہے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان شہید ہوئے اور ان کو 40 دن بھوکا رکھا، 40 دن پیاسا رکھا، گھر کا محاصرہ کیا، مسجد میں نکلنے نہیں دیا، جمعے کے لیے جانے نہیں دیا، عید کے لیے جانے نہیں دیا۔ 40 دن گھر کا محاصرہ کیا اور کھانا پینا سب بند۔ اس زمانے میں یہ نہیں تھا جو سب گھر میں گیس آ رہی ہے، گھر میں پانی ہے، کچن میں ٹوٹی الگ ہے، واش روم میں ٹوٹی الگ ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، پانی بھی باہر سے لانا پڑتا تھا، پانی بھی باہر سے لانا پڑتا تھا، لکڑیاں باہر سے لانی پڑتی تھی۔ تو بابیوں نے عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد عثمان غنی کو کہا باہر سے کوئی پانی نہیں لے جا سکتا، کوئی لکڑی نہیں لے جا سکتا، کوئی کھانا نہیں لے جا سکتا، کوئی ملنے کے لیے آ نہیں سکتا، عثمان باہر نہیں جا سکتا۔ 40 دن محاصرہ کیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو مدینہ میں حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی اور بابیوں نے حضرت عثمان کا گھیراؤ کیا اور گھر کا محاصرہ کیا، کرتے کرتے 40 دن کے بعد شہید کیا، تو آخر وجہ کیا تھی؟ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ ان کا یہ مطالبہ تھا، وہ عثمان غنی کو کہتے تھے کہ تم خلافت چھوڑ دو، خلافت حکومت ہمارے حوالے کرو۔ اندازہ کرو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو میں جہاں بھی گیا ہوں آپ سب مجھے جانتے ہیں، میں نے جب سے یہ الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں اور میں کہتا ہوں ایسے دن سب کے ساتھ آنے چاہیے، یقین کرو، خوشی کے دن، غمی کے دن، یہ الیکشن کے دن نہ سب کے ساتھ آنے چاہیے۔ کیوں؟ اس میں آدمی کو بہت سارے تجربات ہوتے ہیں۔ اب میں نے اس 15-20 دن میں اتنا کچھ سیکھا، پوری زندگی میں اتنا کچھ نہیں سیکھا۔ آدمی تجربے سے سیکھتا ہے، اس میں دوست دشمن کا پتہ چلتا ہے، اپنے پرائے کا پتہ چلتا ہے، کون آپ سے محبت کرتا ہے، کون آپ سے نفرت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں پتہ چلتی ہیں۔ بہرحال اس پورے دورانیہ میں کبھی میں نے کسی امیدوار کے خلاف کوئی بات کی ایمانداری سے، منہ کے سامنے، کبھی کسی کو گالی دی، کبھی برائی کی، کبھی کسی کی تنقید کی، کبھی کسی کی توہین کی۔ ہم جھوٹ بول کر ووٹ نہیں لیں گے، ہم کسی کی غیبت کر کے ووٹ نہیں لیں گے، ہم کسی کو توہین تنقید کر کے ووٹ نہیں لیں گے۔ ہم ووٹ کی شرعی حیثیت بتائیں گے، ہم مسلمان ہیں، اس شرعی حیثیت کے مطابق آپ ہمیں مستحق سمجھتے ہیں، بسم اللہ، مستحق نہیں سمجھتے، اللہ کی قسم میں ناراض نہیں تھا، میں ہر جگہ بولتا ہوں، آپ جس کو سمجھتے اس کو دلائیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہر جگہ جا کر، حالانکہ ان کو الف سے یا تک نورانی قاعدہ بھی نہیں آتا، ان کو ناظرہ قرآن بھی نہیں آتا، لیکن جب الیکشن کے لیے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں، جی ایک مسجد کا امام کھڑا ہے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے جی سیاست میں آنے کا؟ اب اس طرح کی باتیں پھر دل دکھتا ہے۔ تو باغیوں نے حضرت عثمان کو کہا، عثمان تو مسجد کا امام ہے، امامت تو کر لے، حکومت ہمارے حوالے کر۔ حکومت عثمان غنی نے کہا، مجھے حضور نے کہا تھا اے عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، پھر کچھ لوگ اٹھیں گے تجھ سے کہیں گے یہ قمیض اتار دے، یہ قمیض اگر ان کے کہنے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے تو نے خلافت چھوڑ دی، حکومت چھوڑ دی، سلطنت چھوڑ دی، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ عثمان غنی نے کہا میں جان دے سکتا ہوں، خلافت امامت بھی میں کر رہا ہوں، خلافت بھی میں کروں گا، امامت بھی میں کر رہا ہوں، حکومت بھی۔ اب آپ اندازہ کریں، اس سے پہلے ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق سے پہلے حضور ہے، حضور مسجد کے امام بھی تھے اور
خلاف حکومت بھی کرتے تھے. ابو بکر صدیق امام بھی تھے اور حکومت بھی کرتے تھے. حضرت عمر امام بھی تھے. حضرت عمر پر جب حملہ ہوا حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اللہ اکبر کیا, تکبیر شروع کیا, الحمد شروع کیا, حملہ کرنے والے نے حملہ کیا, تو وہ امام بھی تھے اور حکمران بھی تھے. حضرت عثمان نے تو کہا میں خلافت نہیں چھوڑوں گا, جان دے دوں گا. یہی وجہ ہے صحابہ نے حضرت عثمان کو تنقید نہیں کی کہ عثمان چھوڑ دو یار, حالات خراب ہے یار, یہ تمہاری جان کے پیچھے دفاع کرو, رہنے دو, حکومت ان کے حوالے کرو, نہیں. بلکہ صحابہ نے بھی کہا عثمان ڈٹے رہنا, کھڑے رہنا, جھکنا نہیں, ڈرنا نہیں, بکنا نہیں, ہم تمہارے ساتھ, ہم تمہارے ساتھ. یہ ہے, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جی مذہب الگ ہے, سیاست الگ ہے. بھائی اگر تم مذہب کو الگ سمجھتے ہو تمہارا عقیدہ ہے, ہم تو مذہب کو الگ نہیں سمجھتے, ہم تو دین کو مکمل سمجھتے ہیں. جس طرح تبلیغ ایک شعبہ ہے, تدریس ایک شعبہ ہے, خطابت ایک شعبہ ہے, جہاد ایک شعبہ ہے, اس طرح سیاست دین کا ایک شعبہ ہے. اگر ہم سیاست کو دین سے الگ کریں گے تو پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین پورا نہیں ہوا, بلکہ دین نے باقی حصوں میں تو ہماری رہنمائی کی ہے, سیاست دین میں رہنمائی نہیں ہے, کافروں کے حوالے کیا. جبکہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہے تو سارے شعبے اس میں آتے ہیں, اگر کسی شعبے کو نکال دو تو پھر دین مکمل نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. اور دوسری بات, آپ نے حضرت حسین کا نام سنا نہیں سنا؟ جی جی. حضرت حسین حضور کے نواسے ہیں, حضور کی بیٹی فاطمہ کی اولاد ہے, حضرت علی کا بیٹا ہے, حضور کے کندھوں پہ سواری کیا کرتا تھا. حضرت حسین حضور کے ہونٹ چوسا کرتے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے ایک دن حضرت حسین رونے لگے. حضور پاک کا گھر حضرت فاطمہ کے گھر کے قریب تھا. حضور نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ بچہ رو رہا ہے کیوں؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا ایک ہفتے سے میں نے کچھ کھایا نہیں ہے, میرے سینے میں دودھ نہیں آ رہا ہے, اس لیے بھوک کی وجہ سے حسین روتا ہے. حضور پاک نے حضرت حسین کو اٹھایا, اپنی جولی میں بٹھایا اور اپنی زبان نکال کر حسین کے منہ میں دیا. حضرت حسین چوستے رہے اور سو گئے. یہ حضرت حسین ہے. حضرت حسین جو کربلا میں شہید ہوئے, مدینہ سے چل کر کربلا میں آئے اور کربلا میں شہید ہوئے. ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں لیکن ایسے موقع پر ہم بھول جاتے ہیں, عمل نہیں کرتے. کسی نے کہہ دیا جی امام کا کیا تعلق ہے سے آپ, ہم تالی بجاتے ہیں, حالانکہ وہ غلط بول رہا ہے, شریعت کے خلاف بول رہا ہے. بھائی ہمیں سوچنا چاہیے, ہم نے آج تک جو پڑھا سنا کم سے کم ذہن میں ہے تو ہم کہیں بھائی چلو اگر کچھ بول نہیں سکتے تالی تو نہ بجائیں. اگلا بندہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے اور ہم تالی بجا رہے ہیں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے, کیوں ہوئے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یزید نے کہا میری بیعت کر لو. کیا کر لو؟ اس زمانے میں بیعت ہوتی تھی, آج کل ووٹ ہوتا ہے. یعنی حضرت امیر معاویہ دنیا سے چلے گئے تو یزید پیچھے حکومت سنبھالنے لگ گیا. یزید نے حکومت سنبھالی اور یزید نے سب لوگوں کو کہا مجھے ووٹ دو. آسان الفاظ میں مجھے ووٹ دو. تو 3 صحابہ نے ووٹ نہیں دی, باقی سب نے ووٹ دی. ان میں ایک عبداللہ بن عمر تھے, عبداللہ بن زبیر تھے, عبداللہ بن عباس تھے اور حضرت حسین تھے. حضرت حسین نے کہا تو خلافت کا اہل نہیں ہے, تو حکومت کا اہل نہیں ہے, میں نبی کا نواسا ہوں, میں نے جس کو مستحق سمجھا اس کو ووٹ دیا, تجھے مستحق نہیں سمجھتا ہوں, میں تجھے ووٹ نہیں دیتا, میں اپنی جان دے دیتا. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی, یہ پڑھو تو صحیح. حضرت حسین کربلا میں شہید کیوں ہوئے تھے پوچھو ان سے. اسی لیے تو شہید ہوئے تھے. حضرت حسین نے حضرت ابو بکر کو مستحق سمجھا, بیعت کر لی. حضرت عمر کو مستحق سمجھا, بیعت کر لی. حضرت عثمان کو مستحق سمجھا, بیعت کر لی. حضرت حسن جو ان کے بڑے بھائی تھے 6 مہینے تک حکمران رہے, مستحق سمجھا. حسین نے حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی, یعنی ووٹ دے دیا. پھر حضرت امیر معاویہ 20 سال تک خلیفہ رہے. کتنے؟ حضرت حسین نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی. اور ایسے بیعت نہیں کی جیسے ابھی یہ حاجی صاحب نے باہر بھائی نے ہمیں بلایا نا. حضرت حسن حسین نے امیر معاویہ کو ملک شام سے بلا پر اپنے بابا حضرت علی کی مسجد کے ممبر پہ بٹھایا. مسجد کے ممبر پہ بٹھانے کے بعد کہا معاویہ ہاتھ آگے کر دے. حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ آگے کیا. حسن حسین نے بیعت کر کے کہا تیری حکومت کو مانتے ہیں, تجھے خلیفہ مانتے ہیں, ہم تجھے ووٹ دیتے ہیں. تو حضرت حسین نے ان کو مستحق سمجھا تو ووٹ
لیکن جب یزید کا نمبر آیا نا، یزید نے کہا ووٹ لے دے، بیعت کر لے، میری اطاعت کر لے۔ حضرت حسین نے کہا میں نبی کا نواسا ہوں، غلط آدمی کو ووٹ نہیں دے سکتا، غلط آدمی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تیرا باپ امیر معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مستحق تھا تو میں نے بیعت کی اور ووٹ دیا، تو مستحق نہیں ہے اور میں نبی کا نواسا۔ غلط فیصلہ کیوں؟ وہ ووٹ کی شرعی حیثیت سمجھتے، وہ بیعت کی شرعی حیثیت کو، یہ ووٹ کاغذ کی پرچی نہیں ہے، یہ ووٹ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے ہم چائے کی پیالی پہ دے دیں، ہم چاول کی پلیٹ پہ دے دیں، ہم آنکھیں بند کر کے ٹھپا ماریں۔ ووٹ قوت ہے، ووٹ امانت ہے، ووٹ شہادت ہے، ووٹ وکالت ہے۔ ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ایمان والو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، امانتیں ان کے۔ اب امانتیں کیا کیا ہے، یہ ایک لمبی تفسیر ہے۔ تو ووٹ ایک امانت ہے، آپ جس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں گویا آپ اس کو ووٹ کا مستحق سمجھ رہے ہوتے ہیں، گواہی دے رہے ہوتے ہیں یہ نمائندہ ہے، یہ خدمت کرے گا، یہ علاقے کے مفاد میں ہے، یہ مستحق ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے آپ کو نہیں بنائے گا، یہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنا گھر نہیں بنائے گا، یہ الیکشن جیتنے کے بعد شیرپا چھوڑ کر ڈیفنس میں نہیں جائے گا، یہ الیکشن جیتنے کے بعد محلے کا کام کرے گا، یوسی کا کام کرے گا، گلی کا کام کرے گا، عوام کا کام کرے گا۔ یہ آپ اس کو مستحق سمجھتے ہیں، اس کا حق ہے تو آپ اس کو دے دیں، اور اگر مستحق نہیں سمجھتے، جیسے میں اپنا کردار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نے ابھی بتایا ہمارے ساتھ مخلص ساتھی ہیں جنہوں نے ایک ایمان کے لیے، نظریے کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی ہیں، میں نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ یہ جو آپ کو جتنے اشتہار گلی میں نظر آ رہے ہیں، جتنی جاکنگ نظر آ رہی، جتنے پنافلیکس نظر آ رہے ہیں، جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لوگ تو دیاری دے کر یہ کام کرواتے ہیں، ہم نے 1 روپیہ نہیں دیا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہاں ہمارا نام ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اخلاص کے ساتھ کام کرتے ہیں، اگر آپ نے تعاون کیا، ہم آئندہ بھی اسی طرح مل کر آپ کی خدمت کریں گے۔ ہم سیاست کو مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، ہم سیاست کو خدمت سمجھتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ نہیں تھے؟ سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ نہیں تھے؟ ذوالقرنین پوری دنیا کے بادشاہ نہیں تھے؟ یہ نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ تو اگر آپ، میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ سے ایک اور آگے بڑھ کر گزارش کرنے لگا ہوں، آج کے بعد مسلمانوں پکا ارادہ کرو، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، پی پی سے ہے، نون لیگ سے، اے این پی سے ہے، جس سے بھی ہے نا، آپ اپنی پارٹی کو کہو بھائی اپنے علماء کو ٹکٹ دو، اپنے مسجد کے امام کو ٹکٹ دو، آپ ان کو مجبور کرو۔ جب آپ کی مسجد کے امام کو ٹکٹ دے کر وہ منتخب کر کے جیتے گا نا، اللہ کی قسم وہ آپ کی خدمت کرے گا، وہ آپ کی خدمت کو ثواب سمجھے گا۔ وہ رات کو، دن کو، جب اس کے دروازے پہ آؤ گے، ابھی ہم چیئرمین تو نہیں ہے، کئی مرتبہ میں نہیں بتاتا اپنی تعریف ہو جائے گی، کئی مرتبہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا رات کو 2 بجے میں سو رہا تھا، ایک آدمی مجھے کال کرنے لگ گیا، یقین کرو میں نے کال اٹھایا، مولوی صاحب میں آپ کے گیٹ پہ کھڑا، کیا میرا بچہ بیمار ہے، اس کو دم کرنا ہے۔ اب رات کے 2 بجے آپ اگر دروازے میں ایسا ہوتا آپ کرو گے؟ ہم نے تو نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا۔ اسی طرح آپ ڈاکٹر کو اسی طرح رات کو 2 بجے اٹھا سکتے ہو؟ ہم گلی میں چلتے چلتے کئی مرتبہ ساتھیوں نے، دوستوں نے، ایک مرتبہ ایک بندے نے، میں اسپیڈ میں آ رہا تھا، میری بائک روکی، کہتے مولوی صاحب میرے سر میں درد ہے، دم۔ ہم تو ایسے درویش لوگ ہیں، ہمیں گلی میں بھی آپ روک سکتے ہو، چوک میں بھی روک سکتے ہو، رات کو بھی فون کر لو، دن کو بھی فون کر لو۔ کبھی کسی نے رات، دن، گلی، چوک میں ہمیں روکا ہو، ہم نہ رکے ہوں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر ہمارا گریبان پکڑے، کبھی ایسا ہوا؟ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ ہم نے نہیں کرنا۔ ہم اپنے آپ کو مستحق نہیں کہتے ہیں، یہ ساتھی ہیں، آپ ہیں، ہمیں مستحق کہتے ہو۔ ایک حدیث میں جو آتا ہے، جب 10 بندے، ایک روایت میں آتا ہے 40 بندے کسی آدمی کے بارے میں 40 مسلمان کہتے ہیں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، اللہ بھی کہتا ہے جب تم اس کو اچھا کہتے ہو نا، میں بھی اس کا اچھا کہتا ہوں۔ اب آپ لوگوں کا حسن ظن ہے میرے بارے میں، تو اللہ آپ کے گمان کے مطابق مجھے اتارے اور اللہ مجھے آپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے مجھے مستحق سمجھا، پھر 24 جولائی کو آپ نے استری پہ ٹھپا مارنا ہے۔ ہر کی ضرورت، ہر فرد کی ضرورت، ہر مرد کی ضرورت، امیر غریب کی استری بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ جب بھی کپڑے پہنتے استری کر کے پہنتے ہیں، یہ بھولنے والا نشان ہے۔ تو جو ووٹ دینا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا،
انشاءاللہ آپ تو ووٹ دیں گے. اجلاس سے ایک گزارش ہو رہی ہے, وہ گزارش یہ ہے, ووٹر لسٹیں آئی ہیں, ہم ووٹر لسٹیں رات دن ہم رات کو 4 بجے 3 بجے آتے ہیں, وہ ووٹ کی پرچیاں بناتے ہیں. تو آپ ساتھیوں سے رابطہ کریں, ادھر بھی الیکشن آفس ہے, ادھر بھی ہے, شناختی کارڈ پہ یا اپنے گھر میں ڈال کر 8300 پہ چیک کریں, میسج آئے تو آپ کو کس اسکول میں ووٹ ڈالنا ہے وہ لکھ کے آپ کو بتائیں گے, تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. ایک تو آپ نے یہ کام کرنا. دوسرا کام یہ ہے, آج سے آپ نے جیسے خود وعدہ کیا ہے اس طرح آپ نے سب کو ترغیب دینی ہے کہ بھائی ووٹ استری کو دینا ہے, ووٹ عزت سب کو, ادب سب کا, احترام سب کا, تمیز سب کے لیے, دروازے سب کے لیے کھولے رکھو. اگر کوئی آپ سے ایک ہاتھ ملاتا ہے نا, آپ سب میرے مقتدی اور شاگرد ہیں, میں آپ کو کہتا ہوں آپ دونوں ہاتھ ملاؤ. اگر کوئی 2 ہاتھ ملاتا ہے آپ اس سے آگے بڑھ کر سینہ لگاؤ, گلے ملو, کسی سے اختلاف نہ کرو, کسی کو ناراض ہو, ادب سب کا کرو, لیکن ووٹ نظریے کو دو. میں استری کا نہیں بول رہا, کس کو دو؟ نظریہ, عقیدہ, ایمان کو دو. آپ دیکھو کہ ایک عالم کھڑا ہے تو پھر عالم کو دو گے تو اللہ آپ کی نسلوں میں علماء پیدا کرے. آپ دین دیکھ کر ووٹ دو گے, اللہ آپ کی نسلوں میں دیندار لوگ پیدا کرے, کیونکہ اللہ تو نیت پہ فیصلہ کرتا ہے. میں تو آپ کے ظاہر کو دیکھتا ہوں, ٹوپی دیکھتا ہوں, کپڑا دیکھتا ہوں, آپ کے دل میں کیا ہے تو میں نہیں دیکھتا ہوں نا. اللہ آپ کے دل کو جانتا ہے. جب آپ دل میں اچھی نیت لے کر فیصلہ کرو گے, عمل کرو گے, اللہ اس کی برکات اثرات آپ کی نسلوں تک پھیلائے گا. اگر آپ مستحق سمجھتے ہیں تو بسم اللہ, اور اگر مستحق نہیں سمجھتے ہیں, میں نے کئی جگہ کہا, یہاں بھی کہہ رہا ہوں, میں ناراض نہیں تھا, نہیں ہوں, نہیں رہوں گا. آپ کا بیٹا تھا, بھائی تھا, بھتیجا تھا, بھانجا تھا, آپ کا امام تھا, اور جب تک آپ نمازیں پڑھتے رہو گے تو امام رہوں گا. جس دن آپ اس سے بھی تھک جاؤ گے اس دن میں چلا جاؤں گا. زبردستی نمازیں بھی نہیں پڑھاؤں, زبردستی. دیکھ لو میں کتنے وسیع الفاظ سے کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے عرش کے نیچے ہوں, اس میں سے ایک وہ امام ہے جس سے اس کے مقتدی راضی ہوں گے. اس لیے میں ہر عید کو پوچھتا ہوں بھائی تم لوگ راضی ہو؟ یقین کرو میں اس لیے پوچھتا ہوں, اگر کوئی کہے نا جی ہم آپ سے ناراض ہیں اور شرعی بات پر, ایک تو ہوتا خواہ مخواہ میں دل میں بغض رکھے ناراض ہو جائے, کوئی بات نہ ہو, کوئی شرعی بات, میں نے کوئی چوری کی ہو, ڈاکہ ڈالا ہو, زنا کیا ہو, داڑھی کاٹی ہو, سگریٹ پیا ہو, چرس پیا ہو, نسوار کھایا ہو, یعنی کوئی ایسا شرع کے خلاف کام کیا جس کی بنا پر آپ کہتے ہیں میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, یقین کرو کوئی ایسا ایک بندہ لاؤ, میں ابھی اس مسجد کو چھوڑ کے چلے جاؤں. مجھے زبردستی نماز پڑھانے کا شوق نہیں ہے. تو جب تک آپ چاہو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. جس دن آپ تھک جاؤ گے, جس دن آپ ہمارا کوئی ایسا شرع کے خلاف کام لاؤ گے, ہم خود بخود عزت سے چلے جائیں گے. یہ چرمینی شرمینی تو آنے جانے والی چیز ہے, اصل عزت تو اللہ کے دین میں, اصل عزت تو اللہ کے دین میں ہے. اگر آپ مجھے مستحق نہیں سمجھتے ہیں, کسی اور جماعت کے یا کسی اور آزاد امیدوار کو مستحق سمجھتے ہیں, آپ اس کو کامیاب کروائیں, لیکن ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھیں آپ کا ضمیر مطمئن ہے. کیونکہ آخری بات کر رہا ہوں, ایک صحابی نے حضور سے پوچھا, اے اللہ کے رسول ہم عمل کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا یہ جو ہم نے کام کیا یہ نیکی کا کام تھا, گناہ کا کام تھا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کام کرنے کے بعد تمہارا دل مطمئن ہو تو یہ نیکی کا کام, اور اگر کام کرنے کے بعد تمہارے دل میں شکوک پیدا, یار لوگ کیا کہیں گے, یار کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہو, یار قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو کیا بولوں گا, یار یہ تو غلط ہو گیا, یار مجھ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. یار اگر آپ کے دل میں کام کرنے کے بعد اس طرح کے شکوک و شبہات آ گئے نا, پھر سمجھو یہ گناہ کا کام. اس لیے وہ جو اردو کا ایک محاورہ ہے, پہلے سوچو پھر بولو, پہلے سوچو. اس لیے ووٹ ڈالنے سے پہلے اندر پولنگ بوتھ میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو, اللہ کے علاوہ آپ نے وہاں سوچنا ہے, ضمیر سے پوچھنا ہے. جس کے نشان پر آپ کا دل مطمئن ہے نا, آپ اس پہ ٹھپا ماریں, اور جس کے نشان پر مطمئن نہ ہو, اگرچہ آپ اس کے ساتھ چلے ہوں, پھرے ہوں, آپ کے گھر میں آیا ہو, آپ اس کے گھر میں گئے ہوں, لیکن دل آپ کا مطمئن نہ ہونا, آپ نہ ڈالیں. اس لیے کہ آپ کا دل خود مطمئن نہیں ہے. اس کے گناہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے, آپ کا دل مطمئن نہیں ہے. وہ مستحق نہیں ہے تو مطمئن نہیں ہے, اگر مستحق ہوتا تو مطمئن ہوتا. اللہ آپ سب کو عزت دے, آپ نے ہمیں عزت دی, اللہ آپ کو عزت دے. آپ نے ہم سے محبت کی, اللہ آپ سے دنیا آخرت میں محبت کرے. اللہ آپ کی اولاد کو نیک صالح بنائے, آپ کے اولاد کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, بڑھاپے کا سہارا بنائے, نیک نیتی اور نیک نامی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.